بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الحج آیت نمبر 49 قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين اے محمد آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں انا لکم نذیر مبین کھلا ڈرانے والا ہوں میں اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن سے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم پس جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحات کیے لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے ورزق کریم اور بہترین رزق ہے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر جگہ پر قرآن میں جو ہے ایمان کو اعمال صالحات کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دیا ہے کہ زبان سے ایمان کا اقرار کافی نہیں زبان سے ایمان کا اقرار اور جوارح ہاتھ پیر آنکھ ناک تمام سے جو ہے اس کی اطاعت کا حق نبھانا ضروری ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم پس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان ہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے تو اے مسلمانوں سن لو جو لوگ نمازوں سے غافل اللہ تعالیٰ کے جو اوامر سے غافل اور نواہی سے جو ہے نواہی میں مبتلا تو ان کے لیے محض ایمان قول سے کافی نہیں ہوگا عمل سے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت کے لیے کوشش کریں اس کی مغفرت چاہیں نمازوں کی پابندی کریں روزے رکھیں زکوٰۃ دیں حج کریں یہ جو باؤنڈری ہے ایمان کی جو بنی الاسلام و خمسہ یہ ایمان جو ہے کہ 5 ستون ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کی مکمل پوری عمل آوری کریں گے تو تمہارے لیے جنت ہے ورنہ تمہارے لیے دوزخ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ جو ہے آگ میں رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا نمازوں کی پابندی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی لهم مغفرۃ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت معافی اور رزق کریم ہے اور بہترین رزق ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم جو لوگ ہماری نشانیوں کو پس کرنے کے در پہ ہیں وہی دوزخی ہیں معاجزین کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے یعنی مومنین کو تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے اس لیے کہ وہ باعث بعد الموت اور حساب کتاب کے منکر تھے وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا پس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کے یا دل میں خیال دوسرے معنی ہیں پڑھا یا تلاوت کی اس اعتبار سے امنیتاً کا ترجمہ آرزو خیال یا تلاوت ہوگا پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم ہوگا اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالی تاکہ وہ پوری نہ ہو
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کیا تھی، اکثر آپ کے امتی جو ہے آپ کے زمانے میں لوگ آپ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے شرک سے بچیں، برائی سے بچیں اور جنت میں جائیں، آپ کی آرزو تھی۔ اور شیطان جو ہے لوگوں کو روکنے کے لیے آپ کی آپ کی جو ہے امنیات، آپ کی جو ہے جو خواہشیں تھیں اس کے مخالف شیطان کی خواہش، اور رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ شیطان رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا تو شیطان اس کی قرات و تلاوت میں اپنے باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہے ڈالتا ہے۔ آج بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ مختلف احکامات ہیں جیسا کہ سود وغیرہ، تو لوگ اس کو یعنی شیطان ان کے دل میں زینت ڈال دیتا ہے، سود کا نام دوسرا دیتا ہے انٹرسٹ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو ہمارا، لیکن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جتنے بھی اس کے ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا ہٹانے کی مرکز التوحید سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کا کام ہی ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ جو مومن بندے ہیں ان کو بچا لیتا ہے اور شیطان کی امنیات، شیطان کی جو خواہشیں ہیں اس کو دور کر دیتا ہے، ان کے ذہنوں میں سے میل کچیل نکال دیتا ہے اور شک و شبہ سے ان کو بری کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما کر شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو، اپنی آیات کو محکم پکا فرما دیتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی یہ کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے تھے سب کے ساتھ یہی شیطان کرتا آیا ہے، تاہم آپ گھبرائیں نہیں شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے، جس طرح ہم پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے ہیں یقیناً آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ تو علی الاطلاق اس کا بیان جو اس کا جو ہے مومنین پر بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، امر بالمعروف کا کام کر رہے ہیں اور نمازوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تو اس راستے میں بیٹھ کر شیطان ان کو بھٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، آپ تمام انبیاء کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام مومنین کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے اور یہ کرتا رہے گا۔ شیطان تو وعدہ کر کے نکلا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تو لیکن اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے ایمان والوں کو، مومنین کو اور انبیاء کو، صالحین کو کہ آپ پریشان مت ہو، تسلی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا جو ہے حسن ظن رکھو اور تم ہی جنت میں جائیں گے، اور کافر مشرک کفار جو ہے قیامت کے دن بہت ہی ذلت والی جو ہے زندگی دیکھیں گے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے۔ یہ مومنین کی طرف کو بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے نا مفہوم مومنین کے لیے بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں جنہیں علم عطا گیا ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور اس کا جو ہے دین انبیاء، دین حق، دین حنیف جس کو دیا گیا ہے، وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے۔
اور پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، مائل ہو جائیں۔ یعنی یہ القاء شیطانی جو دراصل اغواء شیطانی ہے، اگر اہل نفاق و شک اور اہل کفر و شرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف جو علم و معرفت کے حامل ہیں، ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہم جل منہم، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات یعنی قرآن حق ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ الہی میں اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے نا تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، مومنین کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے، یعنی قیامت کا دن، یوم العقیم بھی بولا اللہ تعالیٰ، قیامت کا دن۔ عقیم اسے کہتے ہیں جو بانجھ کو بولتے ہیں، بانجھ، ریح العقیم، ایسی ہوا جس میں کوئی خیر نہیں ہے، جو بارش کی وعید بھی نہ لاتی، اور جو زندوں کے لیے جو ہے کوئی کام کی نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ریح العقیم یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یوم عقیم، ایسا دن، بانجھ دن، یعنی اس دن کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا، قیامت کا دن آخری دن ہے، تو اللہ تعالیٰ عذاب یوم عقیم کہا ہے۔ تو کافر جب تک کہ موج مستی میں رہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارا کوئی انجام نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد ما بعد الموت جو زندگی ہے وہ نہیں ہوگی، سمجھتے ہیں کہ ہم جلا دیے دنیا میں جلا دیے تو ختم، ان کا کریا کرم ہو گیا، نہیں، اس کو جواب دینا ہے۔ شیخ عبد المجید زندانی یمن کے بہت بڑے شیخ ہیں، جن کے پاس اعجاز القرآن کا آپ کا منہج، آپ کا جو ہے پروفیشن ہے، تو قرآن کے اندر جتنے بھی چیلنجز ہے، قرآن کے اندر جتنے بھی مفاہیم ہیں اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ تو آپ فرما رہے تھے اپنے خطبے میں کہ انسان کا جو اسکیلیٹن ہے، انسان کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی آخری جو ہڈی ہوتی ہے، انسان کی جو بیک بون ہے یعنی اسپائنل کارڈ، اس میں لاسٹ میں آخر میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، اس کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو وہ انسان کی کوپل ہے، یعنی ہر وہ بیج کا، ہر وہ غلے کا ایک کوپل ہوتا ہے، ایک بیج کا جو ہے نا ایک طرف ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، وہاں سے کوپل اگتی ہے اس چیز کی، چنا یا گیہوں یا چاول وغیرہ کی، ہر چیز کی۔ تو انسان کی جو کوپل ہے، انسان کو پھر جو اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا، اس ہڈی ہے اس سے اٹھائے گا، تو آپ اس کو لیبارٹری کے اندر بالکل جلا کے بالکل خاک کر دے کے اس کو بالکل پیس کے مسحوق بنا دیے، اور پاؤڈر، ایسا پاؤڈر کہ جس کا بالکل جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کے بعد تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کے بعد پیسا نہیں جا سکتا، لاسٹ پیسا، ویسا پیسنے کے بعد بھی اس کے ذرات کو چیک کرے تو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا لیبارٹری کے اندر کہ اس کے اندر ابھی بھی سیل ہے اس کے، تو ہر سیل سے ایک آدمی بنایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو پھر اٹھائیں گے۔ تو کافر اسی مغالطے میں رہیں گے کہ ہم تو جل گئے، اب ختم، ہماری مٹی کو جو ہے نا جلا کے، بعض تو کہتے ہیں کہ اوپر سے پلین سے لے آ کے پھینک دیے اور گنگا جل میں پھینک دیے، وہ فلاں ایسا کرے ویسا کرے، لیکن پھر تم کو اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا، اور شرک و کفر اور جو ہے ظلم اور مومنین مسلمانوں پر تعصب کی بنیاد پر جو تم نے ظلم کیا ہے، اور جو سب سے بڑا ظلم ہے جو دنیا میں جو شرک کیا ہے تم نے، پتھروں کی، لکڑیوں کی، جھاڑوں کی، سورج کی، تمام کی جو پوجا کیے ہو تم کو اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا اور اس کی سزا ضرور دے گا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ للہ، آج ملک، آج جو ہے نا بادشاہت
آج جو امارت، آج جو ہے نا پوری دنیا میں بادشاہت اور ملک اور شہنشاہیت کس کی ہے؟ الملک یومئذ للہ، آج بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ حکم کرے گا تمام اپنے بندوں کے بیچ میں، کافروں میں، مسلمانوں میں، سب میں، ہر ذرہ برابر بھی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی خیر اور نیکی کا کام کرا ہوگا اسے مل جائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی شر اور برائی اور کفر اور شرک کا کام کرے گا اسے مل جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحات کیا۔ سن لو اے مسلمانوں، جنت ان کے لیے ہے صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے نہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کرتے رہے، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتے رہے، اپنی کمائی ہوئی پیسوں میں سے زکوٰۃ دیتے رہے، صالحہ اور صدقات کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حج کرے اور بندوں کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرے، انہی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں اور نعمتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور نعمتیں عطا فرما، فردوس الاعلیٰ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح باتوں کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔